اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں سے ہمارا اختتام ہوا تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 سے، اور انشاءاللہ 26 سے ابھی شروعات کرتے ہیں۔ اور پیچھے کچھ مثالیں بیان ہوئی تھی، اور ان مثالوں کی کچھ لوگ مذاق بنایا کرتے تھے، حجت بازی کیا کرتے تھے ان سے۔ تو اللہ پاک نے آگے کچھ ان لوگوں کے اور پھر ان کا نقصان اٹھانے والے، اس سے جو نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں، یعنی کہ ان کی کچھ آگے اس اگلی آیت میں بیان ہے، جس میں فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، بے شک اللہ نہیں عار کرتا، نہیں شرماتا اس سے کہ بیان کرے مثال مچھر کی یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، پر جو تو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ ایمان والوں کی تو پہچان ہے کہ کوئی جب محکمات اور یا متشابہات آیتیں بھی کوئی ان کے سامنے آتی ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے رب پروردگار کی طرف سے حق ہے۔ تو یہ تو ایمان والوں کی نشانی بیان فرمائی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو ان کے یہ قول بیان یہاں کے فرمائے گئے کہ وہ اکثر کہتے ہیں، یعنی کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ پاک کی کیا ارادہ ہے اس مثال سے، کیا مقصد ہے اس مثال سے۔ تو آگے اللہ پاک ان کی تھوڑی پہچان فرماتے ہیں بڑی کلیئر کر کر۔ یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا، گمراہ کرتا ہے اس سے کئیوں کو اور ہدایت دیتا ہے اس سے کئیوں کو۔ ابھی گمراہی والی بات ہے، یعنی کہ کافروں کے لیے تو اس سے بڑی ابھی دیکھ لیں، یہ ہدایت نامہ جو اللہ پاک کی طرف سے ہدایت ہے، یہ ان کے لیے موجب ہدایت نہیں بلکہ موجب گمراہی ہوگی۔ اس نور سے، اس اللہ پاک کے معجزے سے، یہ جیتے جاگتے رسول سے ایک قسم کا اللہ پاک کا یہ پیغام ہے، SMS ہے اللہ پاک کا، تو اس سے وہ ہدایت یافتہ نہیں بلکہ گمراہ ہوتے ہیں۔ اور لازم بات ہے، ہدایت یافتہ کون ہوتا ہے؟ کئیوں کو ہدایت دیتا ہے تو وہ ہے جو ایمان والے، جو تو مان لیں ان کے سامنے ابھی بات کلیئر ہوگی، سامنے آ گئی ہے کہ یہ بات سچ ہے، تو وہ ایسے ہیں جو مان لیتے ہیں ہاں بھائی یہ بس، اس کے اوپر عمل پیرا ہو۔ اور کچھ ایسے ہیں جو اڑ جاتے ہیں، سامنے آ گئی ہے بات اس کے باوجود بھی اڑ گئے، شاید وہ جس نے بیان کی وہ ان کو نہیں پسند آ رہا، وہ کوئی ان کی نظر میں چھوٹا سا تھا، تو اس تکبر میں آ گئے کہ یار اس کی بات کیا مانی، یا کوئی اور دنیاوی لالچ سامنے آ گئی جس کی وجہ سے وہ حق کو پہچان کر بھی اس کے اوپر اس کو ماننے سے یا اس کے اوپر چلنے سے انکار کر بیٹھے۔ تو یہ سب سے بڑی گمراہی۔ اور یہ حالات، یہ جو ان کو یہ ہدایت نامہ جو ان کے لیے گمراہی بنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ فرمائی وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، یعنی کہ یہ جو گمراہ ہوتے ہیں یہ اس سے نہیں گمراہ کرتا مگر صرف فاسقوں، یعنی کہ فاسق ہی ہوتے ہیں جو اس گمراہی کا، یعنی کہ جو فاسق کا مطلب ہوتا ہے نافرمان،
تو اللہ پاک کے نافرمان کون کون ہے یہ خود بندہ دیکھ لے، کون کون سے حکم میں نافرمانی ہو رہی ہے۔ ہر بندے کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ قرآن میں آیت ہے آگے کہ دیکھنا چاہیے وما کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے۔ تو ان فاسقوں کی چند نشانیاں بیان ہوئی۔ اللہ زینا وہ جو یعنی کہ فاسق جو ہیں وہ ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ۔ ابھی یہ تین باتیں، ایک تو وہ کہ جو عہد اللہ سے کیا تھا اس کو انہوں نے توڑ دیا، عہد کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، پھر توڑ دیتے ہیں، ہاں بھائی ہم نہیں گناہ کریں گے، ہاں بھائی پھر وہ نافرمانی کر دیتے۔ ایک تو بندہ پکا اڑ گیا، نہیں بھائی مجھ سے غلطی ہوگی یار، میرے مالک کی، میں تو غلام تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ سے میں ایسا نہیں، وہ پکا آ گیا۔ ہاں پھر اگر انجانے سے کچھ ہو گیا وہ لادی بات ہے، وہ پھر معافی کر سکتا ہے، جانے سے ہو گیا، جان بوجھ کر کرنے میں تو وہ تو پھر آ گیا، خود اسی میں آ گیا، نافرمانوں میں آ گیا، پتہ ہے پھر بھی نافرمانی کر بیٹھے۔ تو عہد کو توڑ دیا، اور اصلاح کا جو حکم کہا فرمایا تھا جوڑنے کا اس کو قطع کر دیا، اور زمین میں فسادی کام پھیلاتی۔ اور لازم بات ہے یہ ان کی نشانیاں ہیں۔ اولئک ھم الخاسرون، یہ ہیں خسارہ پانے والے۔ پیچھے بیان فرمایا تھا جو ہدایت یافتہ ہے، یہاں بیان فرما دیا جو خسارہ پانے والے۔ ہدایت کی بات سامنے بھی آ جاتی ہے پھر بھی یہ نہیں اس کے اوپر، یعنی کہ ان کے لیے یہ وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ حالانکہ اللہ پاک نے صاف صاف آیتیں بیان فرمائی ہوئی، صاف صاف بیان فرمایا، جس طرح مثال کے طور پر اللہ پاک نے فرمایا اے نبی آپ فرما دیجئے کل ما یوحی ان اتبعوا الا ما یوحی الیہ، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف سے رب کی طرف سے آتا ہے، جو مجھ پر رب کی طرف سے۔ اور فرما دیجئے کہ میں اس سے خوف کرتا ہوں کہ اللہ پاک کی نافرمانی کروں۔ ابھی اتنی سی بات ہے، کلیئر بات ہے، اس کے باوجود بھی لوگوں نے ایسی ایسی چیزیں وہ کر دیا، ان کو بندے کو سمجھ میں سامنے پتہ چل رہا ہے کہ یار یہ قرآن کی آیت یہ فرما رہی ہے، اس کے باوجود بھی ایسی ایسی چیزیں ایڈ کر دی جاتی ہیں، وہ ایسے فقوں کو پکڑ کر اندر کر دیا جاتا ہے کہ فقہ میں یہ ہے جی، ہاں جی اکثریت اس کو مان رہی ہے، جھوٹ بھی ہوتا ہے وہ بھی وہاں پر ٹھیک ہے اکثریت مان رہی ہے، وہ مان سامنے اللہ پاک نے فرما دیا، نبی علیہ السلام کی آیت بھی سامنے، جو آیت اتری نبی علیہ السلام پر وہ بھی سامنے کلیئر ہے، اس کے باوجود بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ نہ سمجھ میں آنے والی بات جو ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ وہ نافرمانیوں کی وجہ سے، وہ عہدوں کے توڑنے کی وجہ سے۔ ابھی یہاں عہد کے توڑنے کی وجہ ہوئی، اور ان کو یہاں بیان فرمایا کہ ان کی یہ گمراہی کا باعث بنا یہ قرآن اس نافرمانیوں کی وجہ سے، ان عہد کے توڑ۔ تو آگے ان کی مثال کے لیے ابھی بنی اسرائیل کا انشاءاللہ قصہ شروع ہو جائے گا تھوڑی دیر بعد، تو اس میں ان سے جو عہد دیکھو کہ وہ پرانی قوم تھی، اس کے اوپر کتنے نبی آئے، کتنے ان سے عہد لیے، تو جب جب بھی انہوں نے توڑے تو ان کے لیے کیا سزائیں ہوئی، خزی فی الحیات دنیا میں سخت رسوائی کے عذاب، اور آخرت میں سخت ترین عذاب کی باتیں آتی ہیں ان کے لیے۔ یہ ہوا، اور یہ ہوا، یہ ہسٹری میں بھی ہے، ہم سب لوگوں کے سامنے ہیں۔ تم بات کیا ہے، یعنی کہ سیدھی سیدھی بات بھی بندے کے سمجھ میں نہیں آتی جب وہ نافرمانیوں کی طرف جاتا ہے، تو لازم بات ہے وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ ابھی ایک ایسی سیدھی بات یہ جو آگے بیان ہو رہی ہے، یہ دیکھیں، فرمایا کیف تکفرون باللہ، کیسے تم کفر کرو گے اللہ کا، وکنتم اموات، اور تم تھے مردہ، یہ پہلی موت ہوگی، تم تھے مردہ، یہ موت ہوگی پہلے جب تم مردہ تھے، ایک ہوگی بات۔ فاحیاکم، یہ دوسری بات ہوگی، تو زندہ فرمایا تم کو۔ ثم یمیتکم، پھر تم کو مارے گا، یہ دوسری موت ہوگی۔ ثم یحییکم، پھر تم کو زندہ کرے گا، یہ دوسری زندگی ہوگی۔ تو دو موتیں اور دو زندگیاں، یہ اس کا قرآن میں ذکر آیا، آگے بھی آیا، یہاں بھی وہی چیز بیان ہوئی ہے، دو موتیں اور دو زندگی، مردہ تھے زندہ کیا،
پھر مردہ کیا، پھر زندہ فرمائے گا، ثم الیہ ترجعون، اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ یہ دوسرا زندہ ہونا جو ہے یہ قیامت والے دن کا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں جس میں فرمایا جس دن اٹھائے جاؤ گے، جس دن اکٹھے کیے جاؤ گے، وہ قیامت کا دن۔ تو یہاں سامنے سی بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ پہلے تو مردہ تھے جی، پھر زندہ کیا، زندہ کرنے کے بعد پھر مردہ کیا، مردہ کے بعد پھر زندہ فرمائے گا، اور پھر قیامت کے دن اس کی طرف، یعنی کہ اس دن لوٹ کر جائیں گے اس کی طرف۔ تو اب بھی دو زندگیاں اور دو موتیں تو ہوگی۔ اور جو عذاب قبر کہا جاتا ہے، اکثریت لوگ مانتے ہیں کہ جی عذاب قبر ہے، کئی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں جی عذاب، وہ قبر روح لوٹتی ہے، کئیوں کا یہ ہے کہ وہ برزخ میں ملتی ہے۔ لیکن دونوں حالتوں میں تو جسم اور جان، یعنی کہ زندگی ہوگی تو عذاب ہوگا نا، زندگی کے بغیر تو عذاب نہیں ہو سکتا نا، یعنی کہ وہ زندہ ہونا ضروری ہے نا۔ دیکھنا قیامت کے دن میں جب عذاب کے بارے میں آتا ہے تو کیا لکھا آتا ہے، جس طرح مثال کے سورہ اعلیٰ میں فرمایا کہ نہ وہاں جیے گا نہ مرے گا۔ تو عذاب کی حالت میں تو یہ ہوگا کہ زندہ ہوگا، وہ نہ مر سکے گا نہ کچھ ہوگا، یعنی کہ وہ اسی حالت میں عذاب، اس کا درد وہ اس کے اوپر جو وہ برداشت کرنا پڑے گا اس کو۔ تو یہاں یہ بات کلیئر ہوتی ہے، جس طرح تورات، زبور، انجیل میں ہے، ان کتابوں میں بھی ہے، لازمی بات ہے، وہ اس سے قرآن سے پہلے وہ کتابیں تھیں، تو ان میں بھی باقاعدہ ذکر ہے اس چیز کا، اور ان میں بھی ایسا ہی ہے کہ کیا زندگی ہے، موت ہے، موت کے بعد زندگی، پھر قیامت والے دن دوبارہ اٹھنا، اور قیامت والے دن اس کے بعد سزا جزا ہے، پہلے حساب کتاب ہوگا پھر سزا جزا ہوگا۔ یہ عذاب قبر کہاں سے نکالا گیا، اور نبی علیہ السلام پر کون کون سی چیزیں باندھی گئی، یہ تو انشاءاللہ آگے آپ چلتے جائیں گے تو آپ کو یہ چیزیں نظر آتی جائیں گی۔ جو بھی چیز نبی علیہ السلام کی ایک بڑی اچھی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی حدیثیں حکمت سے بری ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، جن سے بندوں کو بہت ساری ہدایت ملتی ہے، لیکن وہ ہدایت یہ نہیں ہے کہ آپ کو وہ دینی ہدایت، وہ ماشاءاللہ حکمت والی باتیں ہیں، اس میں سمجھداری والی بات، سمجھنے والی بات، تحقیقی پہلو بتائے گئے۔ جس طرح مثال کے طور پہ اس حدیث میں جو میں ابھی فرمایا کہ اگر کوئی تم کو میری حدیث بیان کرے تو تم دیکھو کیا وہ قرآن کے مطابق، اگر وہ قرآن کے برعکس ہے تو وہ میری حدیث نہیں۔ تو یہ حدیث کو دیکھنے کی کسوٹی کیا ہے، قرآن کے برعکس ہے کچھ بھی تو وہ لازمی بات ہے، وہ پھر نبی علیہ السلام کے اوپر، جب اللہ کے اوپر لوگ جھوٹ باندھ سکتے ہیں، کیا نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ نہیں باندھا؟ کتنے لوگوں نے باندھی۔ تو اکثریت ہسٹری واقعات میں بھی ہے کہ ایسی ایسی حدیثیں بنائی گئی، اور ان کے بارے میں ایسی باتیں آتی ہیں کہ جی یہ حدیثیں ہم نے صرف بنائی تھی اس وجہ سے، اصلاح کی وجہ سے، حالانکہ وہ نبی علیہ السلام نے نہیں کہی تھی، لیکن وہ صرف اصلاح کی اچھی بات پھیلانے کی وجہ کہہ دیا جی انہوں نے فرما دیا۔ تو یہ ایسی چیزیں ہمارے اسلام میں چونکہ داخل ہوئیں، اور اس وجہ سے آج ہمارا اسلام پھٹ کر بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ حالانکہ ہم کو تو آرڈر تھا کہ اتفاق رکھنا، تفرقہ نہیں کرنا، فرقے فرقے ہو گیا، گروہ گروہ بٹ گئے، تنازع فرمایا تنازع مت کرنا، تنازع نہ کرنے کا آرڈر فرمایا، اس کے باوجود تنازع ہو گئے، اور فرمایا جب تنازع ہو جائے تو اس کو ختم کرنے کے لیے لوٹنا قرآن اور اللہ اور رسول کی طرف، یعنی کہ قرآن، اللہ اور رسول، اللہ کا پیغام جو نبی علیہ السلام پر اترا وہ قرآن، اس کی طرف لوٹنا، کیونکہ لازمی بات ہے اللہ پاک کا یہ بھیجا ہوا پیغام، یہاں ہر چیز کا آپ کو کلیئر ہوگا، تو اپنا اختلاف ختم کرنا یہاں، تو تفرقے مت کرنا، پھر بھی اس کے باوجود بھی یہ ہوگی آج آپ سب کے سامنے ہے، جو ہے ایک مسلمان دوسرے کو مار رہا ہے خود تفرقوں کی وجہ سے، ایک نے دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگا دیے، وہ مار رہا ہے اس کو، حالانکہ قرآن میں اعلیٰ پاک فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے گا تو اس کی سزا صرف سخت عذاب ہے، وغضب اللہ علیہم ولعنہم، اور غضب ہوا اللہ کی ذات اس کے اوپر اور لعنت کی اس کے اوپر، وعد لہم عذاب عظیم، اور اس کے لیے تیار کر رکھا ہے عذاب عظیم۔ قرآن کیا ہے؟
تو یہ الحمدللہ آج وہ کدھر ہے؟ یا آج کی بات چھوڑے، پیچھے بھی چلے جائیں، جو مسلمانوں کو مارتے رہے تو مسلمان مومن کی تو یہ بات تھی. تو میرا بھائی بہت ساری چیزیں سامنے ہونے کے باوجود بھی سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ ماشاءاللہ کلیئر کٹ ہے. اس میں زندگی ہے، پھر موت ہے، زندگی دی یعنی کہ پہلے مردہ تھے، پھر زندگی دی، پھر موت دی، پھر زندہ فرمائے گا، پھر اسی کی طرف یعنی کہ لوٹ کر جائیں گے. والذی خلقکم، والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اور وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے جو کچھ ہے زمین میں. ابھی کس کے لیے فرما دیا؟ لازم بات ہے انسان کی بات ہو رہی ہے، تو انسان کو اللہ پاک نے فرما دیا، کیونکہ پیچھے فرمایا کہ تم کو یعنی کہ مردے سے، تو انسان کی بات سب انسانوں کی بات ہو رہی. تو یہاں کیا فرما دیا کہ انسان کے لیے بنائی زندگی جو کچھ ہے زمین میں. تو کتنے لوگوں کے عقیدے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے لیے بنائی گئی ہے جی صرف زمین، وہ نہیں ہوتے تو نہ کچھ نہیں بنتا. ایسے عقیدے ہیں قرآن کے بالکل برعکس عقیدے ہیں. قرآن میں فرما رہے اللہ پاک نے پہلے صاف فرما دیا، والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہ ہے جس نے تخلیق کیا تمہارے لیے جو کچھ ہے زمین میں. ثم استوى الی السماء، پھر متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف. فسواہن سبع سماوات، تو ٹھیک کر دیا ان کو 7 آسمان. وہو بکل شیء علیم، اور وہ تو ہر چیز اس کے علم ہے، ہر چیز کو جانتا ہے. ابھی اتنا بڑا آسرا ہونے کے باوجود، اتنی بڑی ملکیت کا مالک ہونے کے باوجود بھی بندہ دوسرے تیسرے آسرے ڈھونڈے، تو ایسے بندے کی کیا مثال ہو سکتی ہے؟ قرآن میں کئی لوگوں کی مثالیں جانوروں، بلکہ جانوروں سے بدتر بھی آئی ہیں، وہ انشاءاللہ آئے گا. تو یہاں تک جو بات آ رہی ہے وہ کلیئر ہے. آگے سے انسان کی تخلیق، جس دن پہلے انسان کی تخلیق ہوئی تو وہ ابھی شروعات ہو رہی. وَإِذْ قَالَ، اور جب فرمایا، ربک للملائکۃ، تمہارے رب نے فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفۃ، میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ. خلافت، خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے جو آرڈر کرتا ہے، جس کے اندر لازم بات ہے سب سے بڑا آرڈر اللہ پاک نے خلیفہ بنایا. اللہ پاک نے اس کو بادشاہ نہیں بنایا. خلیفہ کا مطلب کو بادشاہ کیا آرڈر چلائے گا. تو وہ بادشاہ کا آرڈر کیا ہے؟ خلیفہ کا کام ہے کہ جو اللہ پاک نے آرڈر کیا وہ چلانا. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ جذبہ اگر آپ دیکھیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو بائبل میں آتا ہے، جو خاص طور پہ زبور میں جو حضرت داؤد علیہ السلام کا آتا ہے، اور جو باقی کتابوں میں بائبل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا آتا ہے نظر، کیا جذبہ تھا اللہ پاک کا قانون نافذ کرنے کا. اور سلیمان علیہ السلام کی تو کیسی دعا بھی ہے ماشاءاللہ، آپ کے سامنے ہے، رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لاحد من بعدی انک انت الوہاب. وہ اللہ پاک کا قانون نافذ کرنے کے لیے وہ سب کچھ تھا. یہ اتنی بڑی دعائیں، ایسی بادشاہت مجھ کو دے کے کسی کو نہ دے. وہ دعا تو کی تھے، لیکن بعد میں وہ بائبل میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو اس کا وہ جذبہ تھا کہ اللہ کا قانون ایسا نافذ ہو. اور اسی طرح سے زبور میں 119 نمبر جو ان کا سونگ ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام کا وہ سب سے بڑا سونگ ہے اس میں زبور میں. تو کیا جذبہ تھا اللہ پاک کا قانون نافذ کرنے کا، الحمدللہ. تو اللہ پاک نے بنایا تھا انسان کو خلیفہ. تو جب فرمایا ان کو کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو خلیفہ کا مطلب ہے اللہ پاک کی ڈیوٹی کرنا. یہ بات یاد رکھیے گا، آگے انشاءاللہ اس کے اوپر بات ہوگی. قالو، فرمایا ان فرشتوں نے،
تجعلوا فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. فرشتوں نے کہا بنائے گا اس میں جو فساد کرے اس میں اور بہائے خون، اور ہم بیان کرتے ہیں آپ کی تسبیح تقدیس کے ساتھ. تو یہ نہیں ہے کہ یہ فرشتوں کو کوئی غیب کی خبر تھی، یہ علم جو فرشتوں کی تھا، یہ آگے انشاءاللہ اگلی آیت میں آتا ہے، یہ بھی اللہ کا دیا ہوا تھا. تو اللہ پاک نے اس کے جواب میں، یعنی کہ جو علم اللہ پاک نے ان کو دیا اور انہوں نے اس علم کے بنا کے اوپر ایک سوال کھڑا کیا، تو اللہ پاک نے اس کے جواب میں ان کو یہ فرما دیا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. لازم بات تم کو تو وہ علم ملا گیا تھا جو تھوڑا سا اللہ پاک نے دیا، اسی کی بنا کے اوپر تم نے مجھ سے سوال کر دیا. تو لازم بات اللہ کی ملکیت ہے، تمہارے پاس تو اتنا علم نہیں ہے، تم کو تو وہ شارٹ علم تھا، اس کے بنا کے اوپر تم نے جواب دیا. تو اللہ کا علم کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے اپنے علم سے جواب فرما دیا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، بس دیٹس خاموش ہو رہا. تو اللہ پاک نے یہ چیز پھر ان کو واضح بھی فرمائی. کس طرح؟ فرما کر وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، علم دیا اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو ناموں کے سب چیز کے. یہاں تو ناموں کے سب چیز کے میں آتا ہے، اسم نام آتا ہے کل ہر چیز کے. لیکن اگر آپ بائبل پڑھیں تورات میں تو وہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اللہ پاک نے وہاں باقاعدہ ہر یعنی کہ جانوروں کے نام بتائے گئے، دوسری چیزوں کے نام، باقاعدہ کافی ساری چیزوں کے نام آتے ہیں وہاں. تو یہاں تو کلیئر کر دیا ایک شارٹ. ماشاءاللہ یہ چونکہ قرآن اللہ پاک کے علم سے ہے الحمدللہ، اور اللہ پاک کی نازل فرمائی ہوئی یہ کتاب ہے، اور اس میں الحمدللہ کوئی شک کی گنجائش نہیں. تو اللہ پاک نے اس میں کئی ایسی آیتیں ہیں جس میں 2 لفظوں میں اللہ پاک نے آدھے سے زیادہ قرآن بیان فرما دیا. تو الحمدللہ یہاں بھی اللہ پاک نے فرما دیا کہ ان کو سکھائے گئے نام ہر چیز کے. ابھی ہر چیز میں ہر چیز ہی آ گئی. ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر ان کو پیش لایا فرشتوں کے اوپر. فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، فرمایا تو خبر دو مجھ کو، بتاؤ مجھ کو بے اسماء، ان نام ان چیزوں کے اگر تم ہو سچے. قالو، وہ کہنے لگے سبحانک، تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا. یہ بات وہ جو میں نے پیچھے آپ کو بیان کی تھی کہ وہ علم ان کو کس طرح ہو. تو وہ جو علم کا آگے بیان یہاں آ گیا وہ انہوں نے خود اظہار کر دیا. انہوں نے کہا کہ اللہ تو پاک ہے، نہیں ہے ہم کو علم مگر وہ جو تو نے ہم کو دیا. بس اس کا علم اتنا ہی تھا جتنی انہوں نے بات کر دی. وہ بندے کا جتنا علم ہوتا ہے وہ اتنی وہ بندہ بات کرتا ہے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام گئے تھے خضر کے ساتھ، وہ خضر نام ہے، اللہ العالم ان کا نام جو بھی ہے، وہ جو اللہ کا نیک بندہ ان کو ملا. تو جب وہ ان کے ساتھ گئے تو انہوں نے جب وہ ایک عمل کیے تو ان سے چپ نہیں ہو، وہ علم کی بات تھی نا. تو وہ علم اللہ پاک نے ان کو دیا تھا، ان کو نہیں. بعد میں ان کو ان کے واضح انہوں نے کیا، وہ آگے انشاءاللہ سورہ کاف میں آئے گا واقعہ وہ بیان. تو جتنی بندے کے پاس علم جتنا ملتا ہے اللہ پاک کو اتنی وہ بندہ بات کرتا ہے. تو یہ علم کا دینا بھی اللہ پاک کی ایک بڑی نعمت ہے الحمدللہ. تو علم کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم کو علم دے. ہمیشہ دعا دل میں کیجیے. قرآن میں آئے گا انشاءاللہ دعا کے طریقے ہیں قرآن پاک. نماز کا طریقہ ہے کس طرح پڑھنی ہے، دعا کا طریقہ ہے کس طرح کرنی ہے، ذکر کا طریقہ ہے کس طرح کرنا ہے. ہر چیز انشاءاللہ جو آیت آئے گی تو انشاءاللہ اس کے اوپر بات ہوگی. تو فرمایا
انکا انتل علیم الحکیم، یعنی کہ ان فرشتوں نے کہا کہ بے شک تو ہی ہے سب جاننے والا اور حکمت والا، ہم کو تو وہی علم ہے جو آپ نے ہم کو دیا۔ فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، خبر دو ان کو نام ان کے، یعنی کہ بتلاؤ ان کو نام ان کے۔ فلما انبأہم، تو جب انہوں نے بتلائے ان کو باسمائہم ان کے نام، قال فرمایا الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، فرمایا کیا میں نے نہیں کہہ دیا تھا تم کو کہ میں جانتا ہوں کہ علم ہے میرے غیب آسمانوں اور زمینوں کا، اور جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، یعنی کہ جو تمہارے ظاہر سامنے آ رہا ہے اور جو تمہارے اندر ہے، پاپا کو ہر چیز کا علم۔ چھپے گا کس طرح بھائی؟ منافقت کس طرح تیری چلے گی؟ منافقت کس طرح؟ میں حیرانگی کی بات ہے، جو مالک اندر اور باہر کی خبر سے، اندر اور باہر کے حالات سے، گزرے اور آنے والے حالات سے باخبر ہے، اس کے ساتھ بھی یہ بندے جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، پھر وہ منافقت کرنے سے باز نہیں آتے۔ یہ نہیں سوچتے کہ یار اللہ تو ہر چیز جانتا ہے، میں کس طرح میں ان سے منافقت کر سکتا ہوں۔ تو لہذا ہر بندے کو غور کرنا چاہیے، غور کی دعوت دی گئی ہے قرآن پاک میں بار بار۔ تو فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب فرمایا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو لیے آدم کے، تو سجدہ کیا انہوں نے مگر ابلیس نے، ابا واستکبر، اس کی سجدہ نہ کرنے کی وجہ کیا ہوئی؟ تکبر، یعنی کہ جو انکار کیا اس نے وہ تکبر کی وجہ سے۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو ہو گیا وہ کافروں سے، انکار کرنے والوں سے، چونکہ انکار کر دیا تو ابھی وہ کافروں میں شمار ہو گیا۔ ابھی ابلیس کا وہاں جو رہنا تھا، جو فرشتوں میں، یہ اللہ پاک کا علم ہے۔ اللہ پاک نے یہ ضرور بیان فرمایا ہم سے کہ وہ جنوں میں سے تھا، اور اس تکبر کی وجہ سے لازم بات اس نے وہ انکار کی، لیکن چونکہ وہ فرما برداروں میں رہا، اس وجہ سے پہلے تو اپنے وہ اللہ پاک کے ان فرشتوں میں وہ رہتا تھا، یہ جو بھی جو اکثر یہ تفسیروں میں آتی ہے بات، اللہ عالم جو بھی اس کا ذکر تھا، لیکن مین وجہ یہ ہوئی کہ وہ ہمارا دشمن بن گیا، لعنت ہو اس کا، اس کی دعا بھی کرنی چاہیے ایسی کے لیے ہمیشہ۔ تو تکبر کیا اور کافر بن گیا، اور چونکہ یہ انسان کا وہ جو خلیفہ تھا اللہ کا، اس کا یہ دشمن بنا، تو اس وجہ سے اس کی پہچان کروائی گئی، ہم کو قرآن میں بار بار فرمایا گیا یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی غلامی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، تمہارا سب سے بڑا دشمن۔ اس طرح کتنی آیتیں ہیں قرآن میں، اس سے بچنے کی دعاؤں قرآن میں ہے باقاعدہ، الحمدللہ۔ سورہ نحل میں ہے کہ جب تم قرآن پڑھو تو پڑھنے سے پہلے اس سے یعنی کہ اللہ پاک سے دعا کرو کہ اللہ پاک اس سے بچائے، اعوذ باللہ یعنی کہ پڑھو۔ اور میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں کہ قرآن پاک میں بسم اللہ تو ہر سورت کے شروع میں آتی ہے، کسی جگہ شروع میں بھی کبھی قرآن کے شروع میں بھی کبھی انہوں نے اعوذ باللہ نہیں لکھا کہ چلو بندے کو نہیں پتہ تو وہ بندہ پڑھ لے، حالانکہ اللہ پاک کا حکم بھی ہے۔
تو لہذا اس سے بچنے کے لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، اور خاص طور پر جب قرآن پڑھا جائے اسے غور سے سننے کی اللہ پاک نے حکم فرمایا، اور اس سے بچنے کے لیے پڑھنے سے پہلے اسے بچنے کے لیے دعا کا حکم فرمایا سورہ نحل میں۔ تو فرمایا اس نے انکار کر دیا، وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، یا آدم، اے آدم، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، وَكُلَّا مِنْهَا رَغَدًا، اور کھاؤ اس میں سے شوق سے، حیث شئتما، جہاں سے تم چاہو، وَلَا تَقْرَبَا، اور مت قریب جانا، هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ہو جاؤ گے ورنہ ظالموں میں سے۔ تو یہاں تو پیچھے فرمایا تھا کہ آدم علیہ السلام کو بنایا، اور یہاں آگے فرما دیا کہ تم اور تمہاری بیوی۔ تو بیوی کب بنائی؟ بات یہ بھی اٹھتی ہے، کس طرح بنائی؟ تو یہ بات آپ کو تورات میں ملے گی کہ اللہ پاک نے، قرآن میں صرف شارٹ سی بات ہے، اس کا جوڑا بنا ایک جگہ آتی ہے، لیکن بائبل میں باقاعدہ ملے گا آپ کو کہ کس طرح ان کو وہ اس سے پیدا ہوئے۔ تو وہ ان کو جو حکم ہوا وہ وہاں رہنے کا، کھانے کا، ہر چیز کا، صرف ایک درخت کا ہی ہے۔ یہی ذکر جہاں بھی ہے، اور ایسا ہی ذکر بائبل میں بھی، تورات میں بھی ہے۔ یہ بائبل کے ماننے والوں نے سیب بنا لیا، سیب ہوتا ہے، یا کہ حالانکہ تورات میں بھی اگر آپ دیکھو تو درخت ہی ہے، اور اسی چیز کی نشاندہی ہے جو اس قرآن میں ہے، یعنی کہ وہ سمجھنے کا، اور اس میں بھی قرآن میں بھی آتا ہے کہ جب انہوں نے کھایا تو ان کو وہ ان کے سامنے وہ ان کے چیزیں جو مطلب ان کے چونکہ وہ بنا کپڑوں کے تھے تو وہ ان کو ظاہر ہو گئی، ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ جیسا، تو سمجھداری کا وہ تھا، اس سے سمجھداری آئی ان کو۔ تو فرمایا اس کے پاس مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو لازم بات ہے، یہ ہر امتحان تھا ان کے لیے کہ یہ کام مت کرنا۔ تو ابھی وہ جو دشمن تھا اس کو تو دشمنی نکالنی تھی، تو اس نے کیا کیا؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو لغزش دے دی، یعنی کہ گمراہی ہٹا دیا اس کو، وسوسہ ڈال کر، یہ جو بھی کر کے شیطان نے، انہا اس سے، فَأَخْرَجَاهُمَا تو نکلوا دیا ان سے، مِمَّا كَانَ فِيهِ جس میں وہ تھے، یعنی کہ جس چیز میں وہ تھے اس سے ان کو نکلوا دیا، اور ان کو وہ لغزش دے دی اس اللہ کے حکم سے۔ دل میں ان کے لیے بدعا کرنی چاہیے سب کو کہ ہمارے ماں باپ کے ساتھ اس نے ایسا کیا، لازم بات ہمارا دشمن ہے وہ، لعنت ہونی، بدعا کیجیے سب کے لیے ہمیشہ، لیکن دل میں۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ،
وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ تو جب نافرمانی ہوئی، ابھی یہ نافرمانی کے انشاءاللہ قرآن پاک میں بہت دفعہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اسی طرح وہ بائبل میں بھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا تورات میں، تو اس میں بھی جب وہ ان سے غلطی ہوئی تو اللہ پاک نے ان کو بلایا اور فرمایا کیا ہوا، کیوں، مطلب کافی انشاءاللہ آگے بھی باتیں آئیں گی اس کے اوپر۔ تو یہاں تھوڑا سا شارٹ کر کے بیان کیا، فرمایا کہ اتر جاؤ، بعض تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے۔ یہ بھی ابھی الحمدللہ اللہ پاک نے ہم کو پہچان فرما دی۔ اور زمین میں کچھ وقت کا ٹھکانہ اور فائدہ رکھ دیا گیا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، تو سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے، یعنی چند کلمات، تو متوجہ کیا اللہ پاک نے ان کی طرف۔ تو یہ جو کلمات سیکھے وہ توبہ، جس طرح انہوں نے آگے آتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو اللہ پاک ان کی طرف متوجہ ہوا، بے شک انہ هو التواب الرحیم، انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول فرمانے والا، متوجہ ہونے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تو فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اتر جاؤ تم سب یہاں سے۔ ابھی سب میں وہ بھی آ گئی، اس میں شیطان کو بھی وہاں سے نکال دیا گیا، پہلے تو وہ وہیں پہ تھا، لازم بات۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بہت بڑی خبر دے دی ان کو، اور الحمدللہ آج وہ اپنے الفاظ دہرا دیے اس قرآن میں تاکہ ہم کو بھی اس کا علم الحمدللہ رہے۔ تو فرما دیا ان کو کہ پھر جب بھی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب کبھی بھی آئے میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، اور جو بھی تبع چلا ہدایت میری کے اوپر، فلا خوف علیہم، تو نہ ہوگا اس کو کوئی خوف، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ ہوگا غمناک۔ تو یہ تو وہ ہدایت جو پیچھے آپ کو بتایا کہ ہدایت کی باتیں کافی دیر سے شروعات سے بھی ہو رہی ہیں۔ ہدایت تو قرآن ہے، تو یہ اللہ کا قرآن آ گیا ہدایت، الحمدللہ۔ تو اب بھی جو بندہ ہدایت کے اوپر، یعنی کہ اس قرآن کے اوپر ہے، وہ تو پکا بات ہے، وہ تو سیدھی راہ کے اوپر ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اور لازم بات ہے ایسے بندے کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی وہ غمناک ہے، وہ الحمدللہ اللہ کا شکر میں۔ والذین کفروا، اور جس نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلایا میری آیات کو، اولئک اصحاب النار، یہ ہے لوگ آگ والے۔ ابھی کفر کیا، انکار کر دیا، یہ تو ایک بات ہوگی، جھٹلا دیا، پتہ چل گیا یہ بات اس طرح ہے، اس کے بعد بھی نہیں چلا۔ ابھی کتنے لوگ، آپ ایک مثال کے طور پہ، ہم سب کو پتہ ہے قرآن میں اتنی مشہور آیات ہے، جس طرح الحمدللہ سورہ فاتحہ ہر کسی کو تقریباً اکثریت مسلمانوں کو پتہ ہے اس آیت کا، اسی طرح سورہ اخلاص کا تقریباً اکثریت علماء کو، مطلب لوگوں کو اس کا علم ہوتا ہے، مطلب مشہور آیت ہے، صورت ہے اور آیاتیں ہیں اس کی۔ اسی طرح ایک بڑی مشہور آیات ہے جو تقریباً اکثریت لوگوں کو پتہ ہوتی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ مت کرو۔ اس کے باوجود بھی
پتہ بھی ہے اللہ کا حکم ہے تفرقہ نہیں، بلکہ اللہ پاک نے اس سے ایک آیت پیچھے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مسلمون فرمایا مرنا صرف مسلمان، فرما برداری کی حال فرم مسلمان، وانتم مسلمون۔ تو دوسری آیت میں اس کے سیکنڈ آیت میں سورہ آل عمران میں آئیں گی انشاءاللہ یہ، تو دوسری میں فرما دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ مت کرو۔ تو آج کتنے عالم ہیں خود کو اپنے آپ کو بڑے بڑے عالم گننے والے، تفرقے کی بات کے اوپر وہ ان کی بولتی ہی نہیں چلتی۔ میں نے ایک پروگرام دیکھا کچھ عرصہ پہلے، ایک ٹی وی میں ٹاک پروگرام تھا، وہ غالباً ARY میں تھا، یا وہ کاشف عباسی لڑکا ہے کہ اس کا، تو اس نے ماشاءاللہ یہی ٹاپک رکھا تفرقہ مت، اور اس نے سب آیتیں، قرآن میں بہت ساری آیتیں تفرقے کے اوپر، سب آیتیں کوٹ کی، اور اس نے مختلف فرقوں کے عالموں کو بٹھایا اور کہا بھائی ہاں بھائی کیا وجہ ہے بتاؤ۔ تو آپ اگر وہ پروگرام کہیں آپ کچھ دیکھ سکیں دوبارہ کسی ذریعے سے، تو آپ کو دیکھیں گے کہ وہاں اکثریت عالم دوسری وہ اس بات کا جواب نہیں دے رہے۔ تو اسی طرح مت ماری جاتی ہے، وہ ہدایت، قرآن ہدایت نہیں رہتا ان کے لیے بلکہ گمراہی بن جاتا ہے، وجہ نافرمانی کی۔ اللہ پاک نے فرمایا ایک حکم کا انکار، یہاں بھی آدم علیہ السلام سے کیا ہوا، ایک غلطی ہوئی، ایک حکم کا انکار ہوا، ایک ہی حکم تھا، چلو ان کو چاہے ایک ہی حکم ملا، وہ ایک کا بھی انکار ہو گیا، غلطی سے ہی ہو گیا، وہ لالچ تھوڑی سی میں بھی آگے۔ ہاں الحمدللہ اللہ پاک نے ان کو توبہ کا موقع اور متوجہ ہوا، اللہ پاک ان کی طرف فرما دیا۔ یہ دوسری بات، کیونکہ لازم بات ہے انہوں نے دل سے توبہ کی، وہ کتنا عرصہ اس توبہ میں پڑے رہے یہ تو اللہ جانتا ہے۔ بائبل میں آتا ہے 930 سال حضرت آدم علیہ السلام کی عمر تورا، 930 سال، 930 سال تھوڑی عمر ہے بھائی۔ تو اس عمر میں کتنا عرصہ توبہ کی حالت میں رہی یہ تو اللہ جانتا ہے، کتنے عرصے بعد اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کی، پھر مطلب کیا کیا وہ ان کے بچے، مطلب جو بھی وہ اللہ داس ایک ٹاپک ہے۔ تو الحمدللہ یہاں سے ہم ان کو جو حکم ہوا، جو بیان فرمایا یہاں کہ جنہوں نے پھر بھی اس کے اوپر کفر کیا اور انکار کیا میری آیتوں، تو ایسے لوگ ہیں کون؟ اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ پھر ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اللہ ہم کو بچائے سے۔ تو آگے بھائی چونکہ وہ بات شروعات جو آیت ہماری ہوئی تھی وہ میثاق کی ہوئی تھی، یعنی کہ وہ جو وعدہ توڑتے ہیں، جن کو اللہ پاک، یعنی کہ جن کے لیے یہ قرآن جو ہے گمراہی بنتا ہے، کیونکہ وہ وعدے توڑتے ہیں اور مطلب قطع کر دیتے ہیں جو جوڑنے کا حکم، اور فساد کرتے ہیں، اور جو خسارے والے ہیں، تو ان کے آغاز اور مثال میں نے فرمایا تھا آپ کو کہ بنی اسرائیل کا ذکر آئے گا انشاءاللہ، تو یہ یہاں سے ابھی وہی شروعات ہوتی ہے، اور یہ انشاءاللہ کافی چلے گا آگے۔ تو یہاں سے فرما دیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو
نعمت میری جو کی میں نے تم پر انعام. اوفو اور پورا کرو بے عہدی اپنے وعدے کو. اوفو پورا کروں گا بے عہدی کم تمہارا وعدہ. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور میری ہی طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے. وَآمِنُوا اور ایمان لاؤ بما انزلت جو نازل کیا ہے میں نے مصدقا لما معاکم جو تصدیق کرتا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے. ولا تکونوا اول کافر بہ اور نہ بنو پہلے انکار کرنے والے عشق سے. تو یہ عہد جو ان کو سے کہا گیا کہ تم پورا کرو میری وہ نعمت تو یاد کرو اور میرے اس عہد کو, تو عہد جو ان سے کیا گیا تھا تو یہ آپ کو تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ میرے بعد ایک نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ آئیں گے اور ان کی تم نے تباہ کرنا ہے اور تم کو ان کے اوپر. اور یہ بنی اسرائیل کو پتہ ہے, قرآن میں آتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ تو آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں. تو یہ تو عہد میں آ گئی تھی نا بات, عہد لیا گیا تھا ان سے, بتایا گیا تھا ان کو. تو یہ چونکہ وہ کافر انکار کرنا شروع کر دیا انہوں نے, تو اللہ پاک نے ان کو بتایا کہ فرمایا مت بنو اس سے تم پہلے انکار کرنے والے. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا اور نہ بیچو میری آیتوں کو تھوڑے سے فائدے میں. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور ہو جاؤ میرے پرہیزگار. تو آیتوں کو بیچنا یعنی کہ ان کو پتہ تھا کہ اللہ پاک نے ہم کو یہ حکم پہلے سے فرمایا ہوا ہے, تو اپنی کسی خواہش کے اوپر چل پڑے یا اپنی وہ میں ہمارے ان کے وہ نبی علیہ السلام کو نہ ماننے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اپنے آپ کو بولتے تھے کہ ہم بنی اسرائیل ہیں, اب ہمارے بیچ میں نبی آئے گا. تو وہ آگے نبی علیہ السلام عرب میں آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے. تو یہ چیز بھی ان کے لیے وہ انا میں آ جاتی تھی. تو یہ بھی ایک قسم وہ آ جائے وہ بات تھی کہ لازمی بات وہ اپنی کسی انا کی وجہ سے تھوڑے سے فائدے کی وجہ سے کہ اپنے آپ کو بڑا منانے کی وجہ سے وہ مطلب وہ بیچتے تھے, یعنی کہ حقیقت کو نہیں مان رہے تھے. تو اللہ پاک نے فرمایا تو میرے تم لہذا میری پرہیزگاری کرو, اس طرح مت کرو. ولا تلبسوا الحق بالباطل اور نہ مکس کرو ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ یعنی کہ اور نہ ملاؤ حق کو باطل سے اور چھپاؤ حق کو اور تم جانتے بھی ہو. یعنی کہ حق سامنے ہے, تم کو بھی پتہ ہے, تو پھر حق کو چھپانے کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی تو مانو ان کو, اور تم جانتے بھی ہو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز. وَآتُوا الزَّکَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. ابھی زکوٰۃ کا جو لفظ یہاں آیا ہے وَآتُوا الزَّکَاةَ صلاۃ, تو نماز کرو. آؤ آتو قرآن میں جس جگہ بھی لفظ آیا اس کا مطلب ہوتا ہے آنا. انشاءاللہ بہت سی جگہ آگے بھی آئے گی. یہ آتو کا لفظ قرآن میں بہت جگہ ہے. آنا, آؤ, یعنی کہ یہ الفاظ جو بھی ہیں یہ آتو میں آتے ہیں.
عربی کی زبان ایسی ہے. تو آؤ زکوٰۃ. زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے پاکیزگی. آئے گا زکوٰۃ. یحییٰ علیہ السلام کے وہ بڑے زکوٰۃ پاک تھے. زکی جس کو اللہ پاک کر دے. تو پاکی کے ساتھ آؤ, قائم کرو صلاۃ اور آؤ پاکی کے ساتھ. یعنی کہ اس نماز میں جب بھی آپ نے آنا ہے پاکی, اور پاکی کا بیان بھی ہے قرآن پاک میں کس طرح آپ نے آنا ہے. ورکعو اور رکوع کرو مع راکعین, رکوع کرنے والوں کے ساتھ. تو اس میں جماعت کی بھی وہ شکل پیدا ہوتی ہے, جماعت کے ساتھ آپ رکوع کرو. اور رکوع کا حکم, رکوع کی جو حالت ہے وہ بھی یہاں آ گئی کہ آپ نے رکوع کرنا ہے. رکوع ایک عبادت کا جز ہے. نماز کی حالت میں بندہ رکوع کرتا ہے, اس کے بعد سجدہ ہے, آگے آئے گا سجدے کا بھی ذکر آئے گا. رکوع اور سجدے کا اکٹھا ذکر بھی انشاءاللہ آئے گا. تو فرمایا رکوع کرو, رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. کیا تم امر کرتے ہو, حکم کرتے ہو لوگوں کو بالبر نیکی کا, وتنسون اور بھول دیتے ہو, انفسکم اپنے آپ کے لیے, وانتم تتلون الکتاب حالانکہ تم پڑھتے بھی ہو کتاب, افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے, تم کو عقل نہیں ہے. خود پڑھتے بھی ہو, لوگوں کو نیکی کا کہتے ہو, خود کرتے نہیں ہو. یہ کون سی بات ہوگی بھائی, عجیب سا تمہارا انکار. مطلب یہ ایک حالت ہے نا, یہ آج کے لوگوں میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا تم عقل نہیں ہے, تم کو یہ عقل سکھائی ہے. جیسے میں نے کہا تھا کہ کس طرح ہو سکتا ہے جب اتنا بڑا مالک سب کو پتا بھی ہے, پھر کس طرح اس سے بندہ منافقت کر سکتا. یہ اس کو پتا, ہر بندے کو پتا بھی, وہ اندر کی بات بھی جانتا ہے, باہر کی بھی جانتا ہے, آگے کی بھی جانتا ہے, پیچھے کی بھی جانتا ہے. پھر بھی بندہ وہ کتنا بڑا کم عقل ہے جو اللہ کے ساتھ منافقت کرتا ہے یا دھوکے بازی کے چکر میں ہوتا ہے یا دھوکے بازی کرتا ہے. تو اللہ پاک نے کیا فرمایا, افلا تعقلون, تم کو عقل نہیں کیا. وستعینوا تو مدد میری حاصل کرو, استعین مدد میری حاصل کرو, بالصبر صبر کے ساتھ, والصلاۃ اور نماز کے ساتھ. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ اور بے شک یہ بڑی چیز ہے. یعنی کہ صبر کرنا بھی بڑی چیز ہے, اور اللہ کی طرف آنا بھی. مصیبت آئی ہو تو بندہ کہیں ایسے ہوتے ہیں, بولتے ہیں یار وہ مصیبت پڑی ہے, ابھی کیا وقت ہے نماز, فوت ہو گیا نماز نہیں پڑھیں گے, نماز کا ٹائم جاتا. کہیں ایسے بھی ہوتے بھی ہیں جو پڑھتے, تو کئی تو ایسے ہیں صبر بھی کرتے ہیں, کئی ایسے ہوتے نہیں کرتے. تو یہ بڑی چیز ہے صبر اور نماز. لیکن جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے یہ بڑی چیز نہیں, وہ اللہ کی طرف آ جاتے ہیں. ابھی یہ ڈرنے والے کون ہیں؟ الذین, وہ جو یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. یہ وہ لوگ ہیں ڈرنے والے, یعنی کہ یہ ان کی پہچان, یہ جو خاشعین ہیں, جو صبر اور نماز حاصل کرتے ہیں, جو اللہ سے مدد اس طرح لیتے ہیں, ان کی یہ پہچان ایسی ہے کہ وہ لوگ ہیں جو ذہن میں ہے, جن کے ذہن میں ہے کہ وہ ضرور ملیں گے اللہ کے پاس, اور اسی کی طرف ان کو لوٹ کر جانا ہے. تو الحمدللہ یہ ان لوگوں کی پہچان آ گئی کہ جو خاشعین ہیں. تو اللہ پاک ہمارا بھی شمار, دعا آپ اللہ سے کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو ایسے لوگوں میں شمار کرے. تو ضرور دعا کیجئے, اور انشاءاللہ اللہ پاک ہی ہے سب سننے والا اور بہتر جاننے والا. اور اللہ پاک سے منافقت یا اس چیزوں کی اگر سوچ بھی ہے تو اس کو ختم کر دیجئے, اور اللہ کے خالص بندے بننے کی کوشش کیجئے. کیونکہ یہی ہے کہ دنیا تو صرف امتحان کا ایک ٹھکانہ ہے, صرف امتحان. زندگی کی تخلیق جو ہے وہ صرف امتحان.
तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तख्लीक जिसने की ज़िंदगी और मौत ताकि आजमाइश करे कौन को तुमसे अच्छे अमल करता है। तो ज़िंदगी जो है अच्छे अमल का नाम है, तो उसके लिए अच्छा अल्लाह पाक की गुलामी कबूल करनी पड़ेगी और परहेज़गारी तक़वा इख्तियार करना पड़ेगा। यानी कि यही अल्लाह के दोस्तों की भी निशानी कुरान पर, आमनु वत्तक़ू, ये अल्लाह के दोस्तों की निशानी, जो ईमान रखते हैं और परहेज़गारी करते हैं वो अल्लाह के दोस्त होते हैं। ये आएगा इंशाअल्लाह सूरह यूनुस में आगे। तो अल्लाह हमको सबको कुरान को समझने और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक देने, बेशक उसी के हाथ में तौफीक। इंशाअल्लाह यहाँ से फिर शुरुआत होगी। सलाम।